بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ریاض بٹی اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے 3 رکنی فیصلے کے بعد اہم پیش رفت پر. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں گزشتہ روز یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے. چنانچہ سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب میں 14 مئی کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حکم صادر کر رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس بینچ نے یہ بھی قرار دیا کہ اس از خود نوٹس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین میں یہ کہیں بھی کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ مقررہ الیکشن کی تاریخ آگے کر سکے. اس فیصلے کے بعد حکومت پاکستان وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. اقلیتی بینچ کے فیصلے کو اکثریت پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وفاقی کابینہ نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ ناقابل عمل ہے اور اس فیصلے کے تناظر میں ملک میں مزید انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. وفاقی کابینہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئین اور قانون کو کسی صورت ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس فیصلے کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کی جائے گی اور اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف پارلیمان میں جا رہے ہیں، پارلیمان میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور پاکستان میں آئینی اور قانونی بالادستی کے لیے بات کریں گے. دوسری طرف سیاسی رہنماؤں نے اپنے تبصروں اور تجزیوں میں اس فیصلے کی مذمت کی ہے اور اس فیصلے کو آئین اور قانون کے خلاف متصادم قرار دیا ہے. سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اکرم شیخ نے بھی کہا کہ یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آئین کی روح کے خلاف ہے اور یہ کسی طور بھی منطقی اعتبار سے مسلم شدہ اصولوں کے مطابق نہیں. دوسری طرف وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے لیکن ایک شخص کو کسی صورت یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ملک اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے یا ملک کو بحرانی کیفیت میں مبتلا کرے. اب اس وقت پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد آئینی اور قانونی بحران شدت اختیار کر گیا ہے جبکہ اس سے پہلے معاشی اور سیاسی بحران اپنے عروج پر تھا. اب اس وقت ریاست پاکستان کو کئی محاذ پر چیلنجز کا سامنا ہے اور خاص طور پر انٹرنل محاذ کے چیلنجز زیادہ خطرناک اور زیادہ توجہ کے متقاضی ہیں. ریاست پاکستان کو اس وقت سیاسی انتشار، معاشی بحران اور اس وقت عدالتی اور آئینی بحران کا بھی سامنا ہے اور اس آئینی بحران نے اس سیاسی فضا کو مزید مقدر کر دیا ہے جو اس سے پہلے بھی اپنی عروج پر تھی اور ضرورت اس امر کی تھی کہ اس درجہ حرارت کو کم کیا جائے جس کی بعض گشت سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ کی سماعت کے دوران بھی سنائی دی گئی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی بجائے یہ فیصلہ سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافے کا باعث بنا ہے. اب ایک طرف حکومت پاکستان اور وفاقی کابینہ اس فیصلے کو مسترد کر چکی ہے اور اسے ناقابل عمل قرار دے چکی ہے جبکہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے آئین اور قانون کے خلاف قرار دیا ہے. اور آج پارلیمان کا اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں اتحادی جماعتوں سمیت حکومتی رہنما اس پر لب کشائی کریں گے اور اس پہ اپنے اظہار خیال کریں گے. لیکن پاکستان کے سنجیدہ اور باشعور شہری اس وقت اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں کیونکہ سیاسی بحران اور معاشی بحران کے بعد ایک آئینی اور قانونی بحران نے اس ریاست کو اور اس ملک کے شہریوں کو مزید بحران میں مبتلا کر دیا ہے. اب شہری ایک طرف مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہ اپنے معاشی مسائل کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ریاست پاکستان کے ادارے ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اب آخری امید پاکستان کے اس آئینی ادارے سے تھی جو انصاف فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے تو وہ ادارہ خود اپنے اندر انتشار کا شکار ہو گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 16 رکنی
ججز پر مشتمل اس ادارے میں اب اس وقت انتشار کی کیفیت ہے، اور وہ انتشار چھپنے سے بھی چھپائے نہیں جاتا، اور عالمی اداروں کی نظروں میں بھی ہے، عالمی دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور ہمارے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن گیا ہے۔ دنیا کے 180 ممالک کی فہرست میں 130ویں نمبر پر موجود سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہمارا جوڈیشل سسٹم اس وقت مذاق بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس پر طنز کے تیر چلا رہا ہے، اور اس کی وجہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی معاملات ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے سیاسی ایجنڈے کے مطابق چلایا جاتا رہا ہے، اور بیشتر فیصلے سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی نظریاتی وابستگیوں کی بنیاد پر دیے گئے، جو کہ ہمارے لیے مزید تنزلی اور ہمارے ملک کی نظام اور ہمارے ملک کی سیاسی اور معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ آج جس چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں، آج جن بحرانوں کا پاکستانی عوام کو سامنا ہے، وہ انہی کے پیدا کردہ ہیں اور انہی فیصلوں کے نتیجے میں بھگت رہے ہیں۔ کیوں کہ یہی وہ کورٹ ہے جو ہمیشہ تاریخ پاکستان کی 75 سالوں میں ہمیشہ آمریت کو نظریہ ضرورت کے تحت جواز فراہم کرتی رہی ہے، منتخب وزرائے اعظم کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر گھر بھجواتی رہی ہے، بلکہ اپنی من پسند آئینی تشریحات کے ذریعے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاتی رہی ہے، بلکہ بعض آئینی اور قانونی ماہرین اسے آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف قرار دیتے رہے ہیں، وہ چاہے 63A کی تشریح ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کی توجیہ ہو، یا سابق وزرائے اعظم پر لگے الزامات ثابت کرنے کے لیے ان کے بارے ثبوت کی بات ہو۔ اس عدالت نے ہمیشہ اپنے الگ اصول اور ضوابط طے کیے ہیں اور موقع و مناسبت کے مطابق نئی تشریح کی ہے۔ اب یہ عدالت صرف عدالت نہیں رہی، بلکہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت چلایا جانے والا ایک ادارہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس ادارے میں یہی آوازیں کسے گئے کہ اس ملک میں صرف ایک ہی وزیر اعظم ایماندار گزرا ہے، اور اس کی بعض گشت پھر پارلیمان میں سنائی دی گئی۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ کل جیلوں میں ڈالے گئے لوگ آج پارلیمان میں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ چیف جسٹس آف پاکستان کے منہ سے نکلے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ اس سیاسی ایجنڈے کی عکاسی کرتے ہیں جو اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیلوں میں جانا دنیا بھر کے بڑے رہنماؤں کا ایک اصولی موقف اور اپنی بات پر قائم ہونے کے نتیجے میں جیلوں میں گئے اور انہوں نے جیلیں کاٹی، وہ چاہے نیلسن منڈیلا ہوں، وہ چاہے کوئی اور ہوں، وہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما جیلوں میں اپنے اصول اور اپنے ضوابط پر کار بند رہنے اور اس پر سمجھوتا نہ کرنے کی وجوہات کے باعث جیلوں میں ڈالے گئے۔ اور یہ تو کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جیلوں میں ڈالے گئے افراد اگر ان کو عوام منتخب کر کے اس مقتدر ایوان میں بھیجتے ہیں تو کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان پر کوئی آواز کس سکے یا ان پر کوئی جملہ کس سکے۔ یہ عوام کا ایوان ہے اور عوام کی مرضی سے یہاں نمائندے آتے ہیں جو عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اس پر کسی کو آوازیں کسنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی بھی معاملے کی سماعت کے دوران یہ کہیں کہ کل جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ آج ایوانے میں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے دیگر واقعات اور دیگر شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اس ادارے کے چیف جسٹس نہیں رہے بلکہ وہ پولیٹیکل ایجنڈا چلانے والے چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں، اور ان کے سیاسی عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے اور سپریم کورٹ کی نمائندگی کر رہے ہوتے تو ان کو اسی وقت چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے پر اس از خود نوٹس پر سپریم کورٹ کو فل کورٹ بنا دیتے، جب سٹیک ہولڈرز اتحادی جماعتیوں اور آئینی ماہرین اور وکلاء سمیت تمام یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے پر آپ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنا دیں تاکہ وہ اس اہم ترین معاملے کی سماعت کر کے جو فیصلہ دے گا وہ پوری قوم کو قابل قبول ہوگا، تو انہوں نے اس معاملے کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر 9 رکنی بینچ ختم ہوتے ہوتے 7 رکنی، 5 رکنی، 4 رکنی سے 3 رکنی پر آ گیا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اپنی اس ضد اور انا پر قائم رہے کہ نہیں، یہی بینچ ہی یہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ تو اس بینچ کے
قائم ہونے کے بعد ہی عوامی حلقوں میں یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ اب فیصلہ کیا آنے والا ہے، اور وہی توقع کے مطابق فیصلہ آیا، تو یہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عوام اور سپریم کورٹ کے جذبات کا احترام کرتے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے جذبات اور ان کے خیالات کا احترام کرتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دے دیتے، تو آج یہ متنازع باتیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بینچ کی سماعت جاری رکھی جسے 4 رکنی ججز نے مسترد کر دیا، اور یہ ایک واضح طور پر کہا کہ یہ سو موٹو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ چیف جسٹس نے ایک وائلیشن اس 4 رکنی بینچ کی، اس 4 رکنی ججز کے ججمنٹ کی اور اپنے 3 رکنی اقلیتی بینچ کا فیصلہ سنا دیا۔ دوسری چیف جسٹس نے یہ کی کہ وہ متعلقہ اداروں، متعلقہ پارٹیوں اور حکومت پاکستان کے وکلاء کو سننے سے انکار کر دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو سننے سے انکار کر دیا، اور دیگر وکلاء کو سننے سے انکار کر دیا، اور اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان صرف یہیں تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حکومت پاکستان وفاقی کابینہ کے فیصلے کے چیف جسٹس آف پاکستان سینئر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے لکھے گئے خط کے جواب میں وفاقی کابینہ نے جب رجسٹرار سپریم کورٹ کو فارغ کیا اور انہیں وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدہ نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ دوسرے معنوں میں یہ ایک اور چیف جسٹس آف پاکستان کا اقدام ہے کہ جو وفاقی کابینہ اور ایک سینئر ترین جج کے احکامات کی مداخلت ہے۔ تیسرے نمبر پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ملک میں موجود تمام رجسٹریز میں موجود سینئر ججز کو پرنسپل سیٹ پر بلا لیا ہے اور وہاں کی کاز لسٹ یہاں سے جاری کر دی ہے۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اقدامات ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ جس عہدے پر بیٹھے ہیں، جس کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ آئین پاکستان نے انہیں یہ فراہم کی ہے، اور آئین پاکستان کے تحت ہی انہیں یہ عہدہ اور اس عہدے پر ذمہ داریوں کے فرائض انجام دینے کی موقع دیا ہے۔ تو وہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ آئین پاکستان کی پاسداری کرتے اور آئین پاکستان کی روح کے مطابق فیصلے دیتے، نہ کہ وہ یہ وضاحتیں دیتے کہ میں چیف جسٹس ہوں اور بینچ بنانا میرا اختیار ہے اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی اور بنا سکتا ہے۔ ان پر دلائل دینے کی بجائے اگر وہ آئین کی روح کے مطابق بینچز کی تشکیل دیتے اور ججمنٹ دیتے تو آج یہ بحث نہ ہو رہی ہوتی۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان لگتا ہے کہ کسی بات پر انا کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے ہیں اور تمام اداروں سے وہ اس طرح کی مداخلت کر کے کوئی بادشاہی یا کوئی آمریت کا ثبوت دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ جس آئین پاکستان کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، آپ اس کی خیر منائیں، آپ اس کے تنوں کو مت کاٹیں، کیونکہ ایسا کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاکستان کے آئین کو سلامت رکھے، اس ملک اور اس سرزمین کی خیر کرے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔